آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ عز و جل وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 7 سورۃ انفال آیت نمبر 61۔ ترجمہ: اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کو ہمارے محافظ فرمایا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ فرشتے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کے لیے بصورت حفاظت۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مخلوق میں سے کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، کیا انہوں نے اس آیت قرآنی کا انکار نہیں کیا؟ ضرور کیا ہے۔ ایسے لوگ قرآن مجید کے منکر ہیں۔ اگرچہ زبانی دعویٰ کچھ بھی کرتے رہیں تو جو چیز فرشتوں کے حق میں کفر و شرک نہیں، وہی چیز اللہ تعالیٰ کے دیگر مقرب بندوں کے حق میں کیسے شرک ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ عز و جل وحدہ لا شریک نے فرمایا، پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 110۔ ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور پکی عمر میں ہو کر اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل، اور جب تو مٹی سے پرندے کی سی مورت میرے حکم سے بناتا، پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی، تو مادرزاد اندھے اور سفید داغ والوں کو میرے حکم سے شفا دیتا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا۔ اس آیت مبارکہ نے تو نجدی مذہب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، نجدی وہابی مذہب کے سارے اصول کو تباہ برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے تیری مدد پاک روح سے کی۔ اب پاک روح کی مدد یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، اس کے حکم سے ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد پاک روح سے فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے عیسیٰ بن مریم، تو مٹی کی مورت بنا کر پھونک مارتا ہے تو وہ میرے حکم سے اڑ جاتی ہے، تو مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہے، تو برس کو دور کرتا ہے، تو مردوں کو زندہ کرتا ہے میرے حکم سے۔ قرآن نے کتنی وضاحت کر دی کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام شفاعت دیتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں یہ فرماتا؟ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے صراحتاً کھلے لفظوں میں قرآن مجید کو ٹھکرا دیا ہے۔ قرآن کے ساتھ ان لوگوں نے کفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی ہے۔ وہ لوگ کھلے طور پر گمراہ بے دین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ عز و جل وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 اور 3۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلے گمراہی میں تھے۔ ان میں سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے۔ اس آیت میں کتاب واضح بیان ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پاک کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور انہیں بھی علم فرماتے ہیں اور پاک کرتے ہیں جو ابھی پہلوں سے نہیں ملے، یعنی بعد میں آنے والے۔ حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس کے تحت فرماتے ہیں، یا وہ تمام لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں، ان کو یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور علم و حکمت عطا فرماتے ہیں۔ کئی مفسرین نے یہی مضمون بیان کیا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ تفسیر مظہری میں اس کے متعلق فرماتے ہیں، یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی علم و حکمت عطا فرماتے ہیں۔ جناب اکرمہ اور مقاتل نے کہا کہ وہ تابعین ہیں، اور جناب ابن زید نے کہا قیامت تک اسلام میں داخل ہونے والا ہر فرد مراد ہے۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 275، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تمام عجم اور ہر وہ شخص جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 363، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ آرام باغ، کراچی۔ علامہ خازن علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ آخرین سے مراد عجم ہیں، اور یہ قول ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سعید بن جبیر علیہ رحمہ کا ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ تابعین ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر وہ شخص مراد ہے جو بھی قیامت تک اسلام میں داخل ہو۔ تفسیر خازن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 264، مطبوعہ صدیقیہ کتب خانہ اڈا بازارہ، کوڑا کھٹک۔ تو ناظرین کرام، ان معتبر تفسیروں سے ثابت ہو گیا کہ آیت میں تابعین علیہم رضوان کے ساتھ ساتھ قیامت تک اسلام میں داخل ہونے والا ہر شخص مراد ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی اور قیامت تک غلاموں کو پاک کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، علم عطا فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ کیا یہ مدد نہیں ہے؟ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل و کرم نہیں؟ یقیناً ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کی عظیم مدد ہے جس کا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12 قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ نمبر 16 سورۃ کہف، آیت نمبر 95۔ ترجمہ: کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا بہتر ہے تم میری مدد طاقت سے کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ جناب حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ قوت کے ساتھ میری مدد کرو، تو اگر بندوں سے مدد مانگنا شرک و کفر ہوتا تو جناب ذوالقرنین کیوں فرماتے کہ تم میری مدد کرو؟ حقیقت میں بندوں کی مدد اللہ کی مدد کی مظہر ہے۔ حقیقی مستعان بے شک اللہ تعالیٰ ہے۔ بندوں کی مدد بطور مظہر یا سبب یا ذریعہ اور وسیلہ کے طور پر قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ امر ہے۔ آیت نمبر 13 قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، جناب روح اللہ، کلمت اللہ، رسول اللہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الصف، آیت نمبر 14۔ ترجمہ: اے ایمان والو، دین خدا کے مددگار ہو، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے، ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کتنی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی۔ اگر بندوں سے طلب مدد کفر و شرک ہوتی جیسا کہ گمراہ لوگ سمجھتے ہیں تو اللہ کا پاک نبی عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام بندوں سے مدد کیوں طلب کرتے؟ پھر خدا نے بھی منع نہیں کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، جب میں شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں اور قادر مطلق بھی ہوں تو قریب و بعید کی ساری چیزیں میرے ہی قبضے و قدرت میں ہیں، تو پھر تو نے بندوں سے مدد کیوں طلب کی؟ خدا نے تو منع نہیں کیا۔ قرآن بندوں سے طلب مدد منع نہیں کرتا، تو نہ جانے پھر کیوں ان لوگوں کو تکلیف ہے اور ساری امت کو طلب مدد کی وجہ سے شرک میں گرفتار سمجھتے ہیں اور امت مسلمہ پر فتوے لگاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آیات بنیاد سے واضح ہو گیا کہ بندوں سے طلب مدد کا عقیدہ ایمانی، اسلامی اور قرآنی عقیدہ ہے۔